بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں علی شیر اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ اہم واقعات، اہم خبروں، اہم ڈیولپمنٹس اس کے حوالے سے آپ سے بات کرتے ہیں اور بہت سی اہم تازہ ترین خبریں جو ہیں ان پہ بات کریں گے، ان پہ سوالات بھی اٹھائیں گے۔ اور ایک خاص چیز، بڑے اہم فیصلے عدالتوں سے یا اہم واقعات سامنے آئے ہیں۔ سب سے بڑا فیصلہ وہ جو میں کہتا ہوتا ہوں نا، اب وہ ایک ہے مثال، اب اس میں کیا کریں؟ 100 جوتے 100 پیاز، وہ ایک بار پھر وہی ہوا ہے، کیونکہ حکومت کو عادت پڑ چکی ہے کہ اس نے 100 جوتے 100 پیاز کھانے ہی ہوتے ہیں، لہذا وہ اپنی عادت پوری کر رہی ہے۔ اور وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب، جن پہ اکثر تنقید ہوتی ہے، وہ بھی اس فیصلے کو جو ہے وہ سسٹین نہیں کر سکے۔ انہوں نے بھی خیبر پختونخوا ہاؤس کو ڈی سیل کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ بڑی خبر ہے، بڑا ایک طرح سے کہا جائے کہ تماچا ہے حکومت کے منہ پہ، کہ جو کام انہوں نے کیا تھا اس کو واپس لینا پڑ رہا ہے۔ ایک اور چیز، پھر 100 جوتے 100 پیاز۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے ہیں کہ وہ جس طرح انہوں نے مذاق میں کل کی میٹنگ میں کہا ہے نا، میری شادی میری مرضی، اب کہتے ہیں میری آئینی ترمیم میری مرضی، جب بھی لے آؤں، میرے لیے تو کوئی ڈیڈ لائن نہیں۔ اور پہلے کہتے تھے 25 اکتوبر سے پہلے ضروری ہے، مجبوری ہے، سب کچھ۔ اب کہتے ہیں، اور ایک اور الزام لگا دیا انہوں نے الزام لگا دیا مولانا فضل الرحمان صاحب مان گئے تھے، حکومت نے ان کو بگا دیا، حکومت نے ان کو انکاری کر دیا، حکومت نے ان کو ایک طرح سے ناراض کر دیا، کیونکہ حکومت 8A یعنی فوجی عدالتوں اور سیکورٹی ریلیٹڈ آرٹیکلز اور 51 اس میں ترمیم لے کر آگئی تھی حکومت سے، مراد مسلم لیگ نون۔ تو اب جس نے وہ بھاری پتھر اٹھانے کا فیصلہ کیا تھا، یعنی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، کہ مولانا فضل الرحمان ان سے حکومت سے جو ہے نا وہ مولانا نہیں مانے، میں مناتا ہوں، مولانا مانے نہیں، حکومت جو ہے وہ اس کو دوش دیا اور بلاول صاحب نے ذمہ داری لے لی کہ ہم نے تحریک عدم اعتماد کامیاب کرائی تھی، اب ہم آئینی ترمیم بھی کامیاب کرا لیں گے۔ تو وہ کروانے کا ٹھیکہ لیا، اور اس کے بعد اب جب پلے کچھ نہیں پڑا تو اب وہ ہاتھ نہ پہنچے تھو کوڑی۔ اب صاحب کہہ رہے ہیں کوئی 25 اکتوبر ضروری نہیں، کوئی منصور علی شاہ صاحب سے ہمیں مسئلہ نہیں، کسی کو افتخار چودھری نہیں بننا چاہیے، یہ وہ، اور ان کو اب ان کا نوٹیفیکیشن جاری ہونے کا بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ وہ ججوں کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے، اب کہتے ہیں کہ کوئی ڈیڈ لائن نہیں 25ویں آئینی ترمیم 26ویں آئینی ترمیم کی، جب بھی ہو جائے لیکن اتفاق رائے سے ہونی چاہیے اور مولانا کی معاونت اور مشاورت سے ہونی چاہیے۔ اب بلاول بھٹو زرداری صاحب، وہ جو انہوں نے ایک بھاری پتھر اٹھانے کا فیصلہ کیا تھا آئینی ترمیم کا، بس اس کو ہاتھ لگایا اور تھوڑا سا زور لگایا اور پتھر ہلا نہیں، اب اس پتھر کو ادھر ہی رہنے دیا اور چوم کے اس کو کہا نہیں آپ ادھر ہی پڑے رہو، بہت زبردست ہیں آپ ادھر ہی رہو، آپ بہت بھاری ہیں، مجھ سے نہیں اٹھائے جاتے۔ یہ ساری سچویشن ہوئی ہے۔ اور اب جو کہا جا رہا ہے وہ یہ کہ حکومت کی حد تک، یعنی نون لیگ کی حد تک، اگرچہ حکومتی حلقوں میں بھی اب اس بات پہ سوچ بچار چل رہی ہے کہ اگلے شروع ہونے والے ہفتے میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا بطور چیف جسٹس آف پاکستان نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے، تاکہ یہ جو ایک پرابلم کریٹ ہوا ہے، یہ جو ایک بحرانی کیفیت ہوئی ہے، اس سے جان چھوڑائی جا سکے۔ لیکن اس میں بڑی بات یہ ہے کہ جے یو آئی جو آئینی عدالت کی حامی تھی، وہ اب آئینی بینچ کی حامی ہو چکی ہے۔ اور آپ کو یاد ہے کہ میں نے 3-4-5 ویڈیوز پہلے کہا تھا، 4-5 روز پہلے کہا تھا کہ جے یو آئی جو ہے وہ آئینی بینچ کی طرف جا رہی ہے، اور اب اس کے دلائل بھی سامنے آ گئے ہیں کہ 20 سے زیادہ کیسز آئینی عدالتوں میں نہیں آتے، آئینی پٹیشنز نہیں آتی، ٹوٹل کیسز جو ہے وہ تقریباً 200 آئے ہیں۔ تو کیا 200 کیسز کے لیے ایک الگ سے عمارت کھڑی کر دی جائے آئینی عدالت کی؟ کامران مرتضیٰ صاحب کے ان دلائل کے سامنے مولانا فضل الرحمان جو ہیں انہوں نے اس کو تسلیم کیا ہے، اور اب جے یو آئی جو ہے وہ آئینی بینچ بنانے کو اپنے مسودے میں ڈال چکی ہے۔ آئینی بینچ جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان یعنی منصور علی شاہ صاحب کی سربراہی میں 5 سینئر ججز پر مشتمل ہوگا۔ جب بھی کوئی آئینی پٹیشن آئے گی وہ یہ 5 رکنی بینچ سنا کرے گا، باقی جو ججز ہوں گے ان کو انوالو نہیں کیا جائے گا، باقی اپنے کاموں میں لگے رہیں گے، جو باقی کیسز ہیں ان کو دیکھتے رہیں گے۔ تو اس طرح حکومت کو یہاں بھی سبکی کا سامنا کرنا پڑا۔
वो जो आईनी अदालत और बिलावल साहब कहते थे और बाकी कहते थे, उससे पीछे हटना पड़ा। एक और चीज कि अब यह भी कहा जा रहा है कि बिलावल साहब ने जो कल गुफ्तगू की है जर्नलिस्टों से, उसमें उन्होंने कहा कि हुकूमत ने फौजी अदालतों और मखसूस नशिस्तों को जो है ना वो शामिल किया आईनी तरमीम में। इस वजह से मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है वो नाराज हो गए। अब वो इस बात से इनकारी हैं। पहले वो कहते थे तरमीम होगी, होने जा रही है, मैं करवाऊंगा, मैं करवा के दिखाऊंगा, बिलावल साहब कहते थे। अब थी की बातें कर रहे हैं। ये बात हो गई थी, मौलाना फजलुर रहमान साहब मान गए थे, मौलाना फजलुर रहमान की ये तजवीज थी, हम ये चाहते थे, अब थी में चला गया मामला, गा गे गी और है ही से। अब खबरें ये आ रही हैं, बावजूद इसके कि मुस्लिम लीग नून जो है वो अपनी तैयारी में लगी हुई है, और मोहसिन शाह नवाज रांझा ने कहा जी कि कुछ पीटीआई अरकान जो है वो पैरों के अंगूठे लगा के भी आईनी तरमीम को वोट देंगे। और दूसरी तरफ वकास अकरम शेख साहब कहते हैं कि हमने अपने मखसूस 7 अरकान को मुकम्मल महफूज कर लिया है। बैरिस्टर गौहर साहब भी ये कहते हैं कि हमारे अरकान महफूज है। लेकिन हुकूमत की तरफ से ये बातें फिर की जा रही हैं कि बस ये शंघाई तामन तंजीम गुजरने दो ना, फिर देखते हैं कैसे नहीं होती आईनी तरमीम। हुकूमत लगी हुई है नून की हद तक, लेकिन लगता यह है कि बज़ाहिर कोई हाथ में इनकी सिचुएशन नहीं है, और मुस्लिम लीग नून इस सिचुएशन में अब दिन ब दिन तनहा होती जा रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को जो टास्क दिया गया था, नून ने उस पर कुछ सुस्ती दिखाई, एक्टिविटी नहीं दिखाई। फिर नून ने मोहसिन नकवी साहब को भी गंदा करने के लिए कि जो बड़े तो नुमाइंदे बनते थे, जाकर करवाओ ना आईनी तरमीम, उन्होंने भी अपनी एक तरह से वारदात डाली। आजम नजीर तारड़ वजीर कानून बिलावल के पीछे पीछे फाइल उठा के भाग रहे होते थे, चल रहे होते जैसा उनके सेक्रेटरी हो। हालांकि वो बड़े एक ऑनरेबल बंदे हैं आजम नजीर तारड़ साहब, और मुस्लिम लीग नून के चंद अच्छे लोगों में से हैं। वो भी पीछे उनको मजबूर किया गया। जब बिलावल को क्रेडिट मिलने का या मोहसिन को मिलने का आया तो नून ने भी कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी। अब आपस की लड़ाई का नतीजा यह है कि बिलावल इल्जाम लगा रहे हैं नून पे कि उसकी वजह से आईनी तरमीम जो है वो डिले हो रही है, और अब कहा जा रहा है कि 25 के बाद जो है वो इस पे देखा जाएगा, और बिलावल साहब कह रहे हैं कि मेरी कोई डेडलाइन नहीं है। दूसरी तरफ स्पीकर की तरफ से एक वफद जाना था जनेवा, उसको भी कैंसिल कर दिया गया है कि वो भी नहीं जाएगा। 2 रोज तक कहा जा रहा है कि आइंदा 1-2 रोज में उसको कैंसिल कर दिया जाएगा उस बाज़ाब्ता तौर पे। और अपने जो अरकान बैरून मुल्क हैं उनको बुला लिया गया है, जिन्होंने बैरून मुल्क जाना था उनको रोक लिया गया है। ये काम सारा मुस्लिम लीग नून की हद तक हो रहा है, लेकिन फिगर कैसे पूरा होगा, यही $1 मिलियन क्वेश्चन है। एक और चीज जिसपे कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट है, वो है अदालती महाज। अदालती महाज पे मैंने आपको एक खबर तो दी कि खैबर पख्तूनख्वा हाउस खोलने का चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने हुक्म दे दिया है, और दूसरी तरफ हुकूमत मंसूर अली शाह साहब का इस अगले जो हफ्ता है इसमें नोटिफिकेशन जारी करने का इरादा रखती है। वजह उसकी यह है कि अगरचे पाकिस्तान बार काउंसिल ने सपोर्ट कर दिया है हुकूमती आईनी तरमीम को, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो है उसमें हुकूमत का हामी ग्रुप जो है वो वाज़े तौर पे इस अक्टूबर के एंड पे हारता नजर आ रहा है। 5 जो हाई कोर्ट बार्स हैं वो ठोक बजा के खड़ी हो गई हैं इस आईनी तरमीम और हुकूमत के खिलाफ। हुकूमत को भी एहसास है कि अगर ये ना हुआ, अगर ये हमने आईनी तरमीम की ये कोशिश की, मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन जारी ना किया, तो वकला की अक्सरियत हमारे खिलाफ खड़ी हो जाएगी, और जो पीटीआई को अपनी तहरीक के लिए फ्यूल नहीं मिल पा रहा वो फ्यूल मिल जाएगा, और ये काम जो है बहुत लंबा चल जाएगा। तो इस तरह से वकला ने भी हुकूमत को एक तरह से लिटा दिया है। मौलाना फजलुर रहमान, आपको याद है मैं कब से कह रहा हूं कि मौलाना फजलुर रहमान डिलेइंग टैक्टिक्स खेल रहे हैं। नून ने भी पीपी को कहा था, अब फिर उन्होंने कह दिया कामरान मुर्तजा साहब को, ये आपके ड्राफ्ट की अंग्रेजी दुरुस्त नहीं है। अच्छा, कामरान मुर्तजा साहब को मौलाना फजलुर रहमान बताएंगे कि उनके ड्राफ्ट की अंग्रेजी दुरुस्त नहीं है। आपको भी मजा आया ना, लगा ना? कामरान मुर्तजा साहब की अंग्रेजी ठीक है या मौलाना फजलुर रहमान साहब की? मौलाना ने कहा है कि आपकी अंग्रेजी ठीक नहीं है, जाएं इसको दोबारा ठीक करके लाएं, फिर ये मुझे दोबारा पेश करें।
اب جمعے تک جو ہے وہ ان کو پیش کریں گے ڈرافٹ کا عمران مرتضیٰ صاحب، پھر اس کے بعد وہ اس کو پی ٹی آئی کو پیش کریں گے، پھر وہ باقی مشاورت ہوگی، پھر آگے چلے گا اور چلے گا اور چلے گا اور چلے گا، 25 کو لایا جائے گا۔ تو ایک لاسٹلی خبر، بلکہ لاسٹ 2 خبریں، وہ صرف یہ کہ مولانا علی مین گنڈا پور اب آئی جی کا کردار بھی ادا کریں گے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے، کابینہ نے ایکٹ میں تبدیلی کی ہے کہ گریڈ 18 سے اوپر کے جو تقرر و تبادلے ہوں گے وہ وزیر اعلیٰ علی مین گنڈا پور کر سکیں گے، آئی جی نہیں کر سکے گا۔ آئی جی سے یہ اختیارات واپس لیے جا رہے ہیں۔ وجہ وہ ٹینشن ہے کہ چیف سیکرٹری اور آئی جی جو ہے وہ وفاق کی مانتے ہیں، صوبے کے نہیں مانتے، تو ان کو اختیارات سے محروم کر کے وہ اختیارات اپنے پاس لیے جا رہے ہیں۔ ایک اور خبر ہے جس کی اگرچہ ابھی تصدیق نہیں ہوئی لیکن جنگ اخبار میں چھپی بھی ہے، کل گروپوں میں شیئر ہو رہی تھی کہ اسد کیسر اور چوہے نثار علی خان کی ملاقات ہوئی ہے۔ چوہے نثار علی خان نے کہا ہے کہ میں مشکل وقت میں اپنے دوست عمران خان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتا ہوں۔ تو چوہے نثار علی خان اور اسد کیسر، ان کی ملاقات کا آؤٹ کم یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ کسی بھی وقت چوہے نثار علی خان پی ٹی آئی میں شمولیت کا اعلان کر سکتے ہیں کہ بہت بھرپور پریس کانفرنس میں۔ پی ٹی آئی نے ابھی تک، اسد کیسر کے قریبی ذرائع نے ابھی تک اس کی تصدیق نہیں کی ہے، نہ ہی چوہے نثار صاحب کی طرف سے کی گئی ہے، لیکن بہرحال یہ خبر ہے، جو ہی یہ مزید میچور ہوگی تو آپ کے سامنے اس کو لائیں گے۔ اور لاسٹلی وہ جو میں آپ کو کہہ رہا تھا نا کہ یہ بینچ کیوں نہیں بنا رہے قاضی صاحب، وہ انہوں نے ایک بینچ بنایا تھا ٹیکس میٹرز پہ، تو اس پہ جسٹس منیب اختر صاحب نے بیٹھنے سے انکار کر دیا ہے کہ یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس کے تحت بنا ہے، جس کے تحت قاضی صاحب نے وہ سب کچھ کروایا تھا، تو میں اس بینچ میں نہیں بیٹھتا۔ تو اس طرح وہ 5 رکنی بینچ جو ہے اس نے آج 12 بجے سماعت کرنی تھی، وہ بینچ منعقد نہیں ہو سکا ہے، وہ کام نہیں کر سکا ہے۔ قاضی صاحب کوئی اور بینچ بنائیں گے تو نتیجہ پھر بھی وہی نکلے گا، اس لیے قاضی صاحب اب کوئی بینچ بنانے سے گریز کر رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔